بس ایک آپ سے آخری چیز پوچھ رہا ہوں جی کہ مفتی محمد عباس رضوی بریلوی صاحب ہیں، بریلویوں کے بہت بڑے مناظر ہیں، جی جی ان سے سوال ہوا تھا کافی سال پہلے یہ متعہ کے متعلق نا، متعہ کے متعلق، تو انہوں نے فرمایا کہ جو شیعہ حضرات ہیں نا، یہ دراصل جو یورپ اور امریکہ میں سسٹم چل رہا ہے نا، گرل فرینڈ اور بوائے فرینڈ کا، یہ اسی کو در حقیقت متعہ کہتے ہیں۔ اور وہ کہتے ہیں کہ میں ان سے متفق ہوں کہ جب ہمارے شیعہ دوست یہ کہتے ہیں نا کہ جی اگر متعہ نہ ختم ہوتا تو زنا ختم ہو جاتا، وہ کہتے ہیں بالکل ختم ہو جاتا ہے، کیونکہ متعہ ہی تو زنا ہے، اسی کا تو نام آپ نے رکھ لیا۔ یہ انہوں نے جواب دیا ان کو نا انٹرنیٹ کے اوپر، انہوں نے کہا یہ بات درست ہے کیونکہ وہی تو زنا تو ہے ہی، وہ زنا ہے، تو جب وہی ختم ہو گیا آپ نے اس کو لیگلائز کر دیا تو وہ تو بات ہی ختم ہوگی پھر۔ جی میں اس کا جواب دیتا ہوں آپ کے اپنے کتب سے، اجازت دیں۔ اور دوسرا اس میں یہ سوال بھی کیا جاتا ہے کہ کیا ائمہ اہل بیت نے نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ ایسا حکم دیا کہ یہ عمل کرو؟ جی ہاں بالکل، متعہ کا پیغمبر ہمارے پاس حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے متعہ کیا خود۔ اچھا میں آپ کو دکھاتا ہوں، یہ کتاب مسلم، یہ کتاب ہے مسلم میرے عزیزوں، مسلم شاب دار الفکر، تالیف ابو الحسین مسلم بن حجاج قشیری نیسابوری، سنہ 2010 میں بیروت لبنان میں دار الفکر پبلشرز میں یہ چھپی ہے۔ اچھا کتاب النکاح، باب نکاح المتعہ، باب نکاح المتعہ، ٹھیک ہے نا۔ اچھا قیس روایت کرتے ہیں سمعت عبداللہ یقول، عبداللہ ابن مسعود سے میں نے سنا، کننا نغزو مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ، ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر کرتے تھے، لیس لنا نساء، سفر میں جاتے تھے تو عورتیں ہمارے پاس نہیں ہوتی تھیں، فقلنا، ہم نے عرض کیا، الا نستخسی، کیا ہم اپنے آپ کو کیسٹریٹ کر دیں، خسی کر دیں؟ خسی کیا بولتے ہیں؟ یعنی اپنے آپ کو نامرد بنا دیں۔ اور جیسے آپ کے پاس ہوتے ہیں نا پاکستان میں بیل وغیرہ ہوتے ہیں نا، اس کو خسی کرتے ہیں، آپ کو پتہ ہے خسی کرنا نا علی الحسن بھائی؟ جی 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 وہ بیل ہوتا ہے، اس کو ہاں دیہاتوں میں اگر اس سے کام نکالنا ہے تو اس کو خسی کر دیتے ہیں، پھر وہ مجامعات نہیں کر سکتا۔ اگر اس سے نسل نکالنا ہے، اس کی نسل بڑھا دینی ہے تو اس کو خسی نہیں کرتا۔ صحیح ہے کہہ رہا ہوں؟ بالکل دیہات میں یہ ہوتا ہے جی، بہت زیادہ۔ پاکستان میں خسی بولتے ہیں، کیا بولتے ہیں آپ لوگ، کیا بولتے ہیں اس کو؟ جی خسی بولتے ہیں، بالکل ہاں خسی بولتے ہیں۔ اچھا کیا ہم اپنے آپ کو خسی کر دیں؟ کیا اپنے آپ کو خسی نہ کر دیں؟ فنہانا عن ذلک، ہمیں منع فرمایا، ثم رخص لنا، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اجازت دی، ان ننکح المرأة بالثوب الى اجل، کہ ہم عورت کے ساتھ بالثوب، ایک کپڑا دے کر، ایک کپڑے کے عوض میں، ایک کپڑا ہے، قمیض ہے، شلوار ہے یا دھوتی ہے، اس زمانے میں دھوتی زیادہ ہوتی، دھوتی کے مقابلے میں دھوتی کے عوض میں ان سے نکاح کر دیں، الى اجل، ایک مدت تک، ایک مدت تک، ایک ہفتہ، 10 دن، 5 دن، 1 دن، جو بھی مدت ہے، ٹھیک ہے۔ ثم قرأ عبداللہ، پھر عبداللہ ابن مسعود نے یہ آیت پڑھی، یا ایھا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم، اے ایمان والو تم حرام نہ بناؤ طیبات ما احل اللہ لکم، وہ طیب چیزیں جس کو مولوی رشید کہتا ہے، راشد رضوی، کیا نام ہے؟ رشید ہے، راشد ہے، مفتی عباس رضوی، عباس ہے، مفتی محمد عباس رضوی، ہاں مفتی محمد عباس اس کو بولیں کہ جس کو تو زنا بولتے ہو، اس کو عبداللہ ابن مسعود نے مسلم میں اس کو طیبات بولا ہے، اور یہ آیت پڑھ کے سنائی، اے ایمان والو حرام نہ بناؤ اس طیبات کو جو اللہ نے تمہارے لیے حلال بنایا ہے، ولا تعتدوا، اور حد پار نہ کرو، تجاوز نہ کرو حد سے، ان اللہ لا يحب المعتدین، اللہ تجاوز کرنے والوں کو، حد پار کرنے والوں کو، اللہ ان سے محبت نہیں کرتا۔ اچھا پھر دوسری سند کے ساتھ، تیسری سند کے ساتھ مروی ہے، چوتھے سند کے ساتھ۔ اچھا یہ روایت ہے جابر ابن عبداللہ انصاری و سلمہ ابن الاکوع دونوں سے، قال، ان دونوں نے کہا، خرج علینا منادی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب سے منادی آیا، فقال، اس نے منادی نے ندا دی، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قد اذن لکم، پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اذن دی ہے، اجازت دی ہے، ان تستمتعوا، کہ تم کیا کرو، استمتاع کرو، یعنی متعۃ النساء، یعنی عورتوں کے ساتھ متعہ کرو۔ اچھا پھر ملاحظہ فرماؤ، اچھا روایت جابر بن عبداللہ سے ہم نے سنا کہ فرماتے تھے، کننا نستمتع بالقبضۃ من التمر والدقیق، ہم متعہ کیا کرتے تھے، بالقبضہ، ایک مشت، ایک مٹی بر، یعنی اتنا عام چیز تھا، اتنا سادہ چیز تھا، بالقبضۃ من التمر والدقیق، کھجور کے ایک مشت سے اور آٹے کے ایک مشت سے، ایک ہاتھ بھر کے دیتے تھے۔ تو اس زمانے میں فقر بھی تھا، اور وہ بھئی پتہ نہیں کون سی عورت بھی تھی جو ان کے ساتھ ایک مشت کے ساتھ وہ ایک
کونی کے ساتھ، وہ یعنی بہت کم قیمت کے ساتھ. اور یہ بہت یعنی عام چیز تھی. الایام، بہت سارے روزگار گزرتا گیا، ہم متع کرتے تھے اسی طرح. علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں. وابی بکر، اور ابو بکر کے زمانے میں بھی کرتے تھے. حتی نہا عنہ عمر، جب زمانہ گزرا پھر عمر نے منع کیا. فی شان عمرو بن حریث کا کوئی واقعہ تھا، کوئی شخص نے کیا تھا، اس کے زمانے میں اس نے منع کیا. اچھا، تو یہ ہے بھائی کہ مغرب میں جو ہوتا ہے بوائے فرینڈ گرل فرینڈ کا ہوتا ہے، اس میں یہ نکاح نہیں پڑھتے، یہ نکاح نہیں کرتے. وہ کوئی ایک دوسرے کے ساتھ سیٹنگ ہو گئی نا، رات کو کلب میں مل گئے، دوستی ہو گئی، پھر وہ ایک ساتھ رہنے لگتے ہیں، تو اس میں نکاح نہیں ہوتا. متعہ میں اس میں ایجاب و قبول ہوتی ہے، اس میں صیغہ ہوتا ہے، انکحتو ہوتا ہے، قبلتو ہوتا ہے. پھر اس میں مہر کی تعینی ہوتی ہے. مہر انسان تعین کرتا ہے کہ مثلا مجھے آپ کو مہر دینا ہوگا، آپ کیا چاہتی ہیں. کوئی عورت ڈیمانڈ کر سکتی ہے کہ میرے لیے گاڑی خرید لو، کوئی عورت ڈیمانڈ کر سکتی ہے کہ میرے لیے کپڑا خرید لو، سونا دے دو، پیسے دے دو، جو بھی اس کا حق بنتا ہے، جو بھی توافق کرے. ٹھیک ہے نا. جیسے ابھی جابر نے کہا کہ ہم اتنا سستا مثلا ایک کپڑا دیتے تھے یا ایک کچھ کھجور دیتے تھے کسی عورت کو، متع کرتے تھے. یہ کوئی واجب نہیں ہے کہ کوئی کر دے، لیکن اگر کوئی کر دے تو حرام نہیں ہے. اچھا، تو پہلی بات یہ ہے کہ گرل فرینڈ بوائے فرینڈ میں فرق یہ ہے کہ اس میں کیا ہے، نکاح نہیں ہے، اس میں صیغہ نہیں ہے، اس میں ایجاب و قبول نہیں ہے. پھر کیا ہے اس میں کہ بوائے فرینڈ گرل فرینڈ میں مہر نہیں ہے. یہ تو آپس میں دوستی کرتے ہیں، سیٹنگ کرتے ہیں، عورت کی کوئی حق نہیں ہوتی بھائی کوئی اس کو مہر دے دو. کوئی عورت چاہے بہت زیادہ مہر مانگے، اس کی اجازت ہے، اگر مرد قبول کرے تو ٹھیک ہے. پھر کیا ہے، پھر اس میں اجل ہے. اجل یعنی ایکسپائری ڈیٹ، کہ ہم 1 مہینے کے لیے، ہم 2 سال کے لیے، 5 سال کے لیے، جتنے توافق ہے آپس میں ہم رہیں گے. جب وہ مدت ختم ہوتی ہے پھر عورت کو کیا ہے، عدہ رکھنا ہوگا. بوائے فرینڈ گرل فرینڈ میں کوئی عدہ نہیں ہے. وہ جب لڑائی ہو گئی، ختم ہو گئے، کسی دوسرے مرد کے ساتھ چلے گئے نا، پھر یہ تو ان کی جہالت ہے. وہ کہتے ہیں یہ بوائے فرینڈ گرل فرینڈ والی داستان ہے. اوکے، بہت مہربانی آپ کی علی بھائی، خدا آپ کو. آپ کے سیاہ حدیث میں رجم کا ذکر ہے کہ نہیں ہے؟ رجم ہے. اگر اتنا ہی معاملہ آسان ہے تو پھر یہ جو لوگ رجم ہوئے ہیں، یہ کس لیے رجم ہوئے ہیں؟ نہیں، ہمارے حدیث میں رجم ہے. تو پھر یہ کیوں رجم ہوئے ہیں؟ سزا کیوں ملی ہے لوگوں کو؟ اتنا معاملہ آسان ہوتا. یہ حضرت مولا علیہ السلام سے یہ بھی تو آتا ہے نا کہ اس کو ممانعت کر دی گئی تھی بعد میں. مجھے اس کے معاملے میں تفصیل سے نہیں معلوم، لیکن میں نے رجم کے حدیث میں نے دیکھی ہماری کتب میں، تفصیل نہیں معلوم. نہیں، میں کہہ رہا ہوں کہ شاید اسی لیے رجم ہوتا ہوگا نا، کہ مولا علیہ السلام جو فرماتے ہیں کہ جنگ خیبر کے دن اس کو بین کر دیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. رجم کو نہیں، رجم کو نہیں بین کیا، اس کو متع کو بین کیا. متے کو کہہ رہے ہیں آپ، بخاری کو کہہ رہے ہیں. ہاں اچھا، میں کہہ رہا ہوں رجم کو کہہ رہا ہوں. تو شاید اس کے بعد لوگوں نے کیا ہوگا جس کی وجہ سے رجم ہوئے ہیں. ورنہ اگر اتنا آسان معاملہ ہو تو کسی کو کیا ضرورت پڑی ہے وہ رجم کی سزا بھگتے؟ کیا متع نہیں وہ کر سکتا؟ ہاں، تو جو رجم کس نے کیا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں. جی تو وہ رجم جو ہوتا ہے نا، وہ محسنہ کے ساتھ ہوتا ہے نا، وہ شوہردار عورت کے ساتھ. شوہردار کے ساتھ تو متع تو نہیں ہو سکتا نا، جس کے شوہر انہوں نے وہ اس سے وہ بہانے بھی نہیں بنا سکتے نا کہ ہم نے متع کیا ہے. تو وہ کسی عورت کی شوہر ہے بھائی، پڑوسی اس کے ساتھ لگ گیا، تو وہ تو متع نہیں ہو سکتا نا. ہاں، اگر یہ ہے کہ بھائی عورت ہے، مطلقہ ہے، اس کی شوہر نہیں ہے، پھر اگر نکاح نہ بھی ہوا نا، پھر وہ ادعا کر سکتا کہ ہم نے نکاح کیا تھا، پھر تو کوئی ثابت نہیں کر سکتا کہ آپ کو سزا ہونی چاہیے. وہ رجم، اور یہ جو بخاری میں ہے کہ یہ متع حرام ہو گیا تھا، اس پہ آپ کی کیا رائے ہے؟ کیا کس پہ؟ راوی بھی مولا علیہ السلام خود ہیں. کیا بخاری کی بات کر رہے ہیں؟ جی، بخاری میں جو مولا علیہ السلام کا دیکھیں، جو آپ کے کتب میں 2 طرح کے احادیث ہیں متع کے متعلق، ٹھیک ہے نا. جیسے مثلا ابھی میں نے جابر بن عبداللہ کا آپ کی حدیث دکھا دی کہ ہم متع رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کرتے رہے، بہت عام تھی. ہم ایک مشت دیتے تھے آٹے کی، اس کے مقابلے میں متع کرتے تھے. اچھا، یہ اور ابو بکر کے زمانے میں بھی کرتے تھے، عمر کے زمانے میں بھی کرتے تھے. بعد میں عمر نے ایک خاص قضیہ، عمرو بن حریث کا واقعہ تھا، اس میں عمر نے منع کیا تھا نا. آپ لوگوں کے نزدیک اس میں 2 طرح کے احادیث ہیں. ایک حدیث یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو منع کیا تھا خیبر کے ذبح. دوسری روایت میں یہ ہے کہ نہیں، یہ چلتا رہا. پھر کب منع ہوا ہے؟ یہ عمر کے زمانے میں منع ہوا ہے، ٹھیک ہے نا. تو اس میں سے کون سے احادیث درست ہیں؟ تو اس بعد میں بات تفصیل سے کریں نا، تو پھر ثابت کرنا اس کا بڑا آسان ہے کہ یہ عمر نے منع کیا تھا. وہ جو روایات ہیں کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا تھا، وہ باطل ہے، کیونکہ یہ بہت اہم مسئلہ ہے. زنا کا جو مسئلہ ہے، ایسی کوئی چھوٹی گناہ تو نہیں ہے نا، کوئی کراہت والی مسئلہ نہیں. یہ بہت اہم مسئلہ ہے کہ کوئی شخص زنا کرے. اب صحابہ کہتے ہیں کہ ہم کرتے رہیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی کرتے رہے، پھر ابو بکر کے زمانے میں بھی، بعد میں عمر نے منع کیا ہے، ٹھیک ہے نا.
تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر منع کیا ہوتا تو ان جابر ابن عبداللہ جو ہے اور عبداللہ ابن مسعود یہ لوگ نہیں کہتے کہ تم اس کو اپنے آپ پہ حرام نہ بناؤ، وہ حرمت والی حدیث نہ پڑھتے. تو اس کو بعد میں عمر نے منع کیا ہے، اور وہ حدیث ہمارے نزدیک وہ سب جعلی حدیث ہیں. جو یہ کہ عمر نے یہ بدعت دین میں داخل کیا ہے کہ اس نے عمر نے کیا کہ متعے کو حرام بنایا، اس کی قبح کو دور کرنے کے لیے احادیث گڑی گئی کہ نہیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے منع کیا. تو اگر پیغمبر نے منع کیا تھا تو جابر کیوں یہ کہتا ہے، عبداللہ ابن مسعود کیوں یہ پڑھتا ہے وہ آیت جو اس نے پڑھا ہے، ٹھیک ہے نا. تو یہ اس کی بحث کچھ تفصیل، اس میں تفصیل ہے. پھر قرآن میں متع ہے نا، متع کی حرمت حلیت قرآن میں ہے، میں نے وہ پہلے آپ کو سنایا تھا. فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً. اور مفسرین سب نے کہا اس سے مراد نکاح متع ہے. اچھا تو قرآن میں اس کی منع نہیں ہے، قرآن میں اس کی جواز ہے، اس کی منع نہیں ہے، ٹھیک ہے. تو اگر وہ ہوتا تو توقع یہی تھی کہ اس میں حرمت بھی آ جاتی قرآن مجید میں، ٹھیک ہے. اوکے جناب، بہت مہربانی آپ کی، جزاک اللہ. خدا عزت، خدا سلامتی دے. بہت مہربانی آپ کی علی بھائی.